اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا، پچھلا ہمارا لیکچر تھا فعل کی تقسیمات کے اعتبار سے۔ تو فعل کی 5 تقسیمات انہوں نے بیان کی ہیں، 6ٹھی تقسیم جو ہے نا وہ آگے آ رہی ہے۔ تو میں پچھلے سبق کو ذرا تھوڑا دوہرا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فعل کی 5 تقسیمات ہیں۔ نمبر 1، فعل کی پہلی تقسیم ہے معنی اور زمانے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ان کو کہتے ہیں فعل ماضی۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، اور نمبر 3 فعل امر۔ پھر ماضی کی انہوں نے تعریف کی کہ ماضی اس کو کہتے ہیں کہ وہ فعل ہے کہ جو دلالت کرے معنی کے وقوع پر پھر زمان سابق کے گزرے زمانے میں، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی گزرے زمانے میں واقع ہو چکی ہے۔ تو چلیں ابھی عبد الرحمن صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ اس کی آپ ترکیب کر پائیں گی؟ ہوا فعل یدل علی الماضی علی وقوع المعنی فی الزمن السابق۔ آپ موٹی موٹی ترکیب کر لیں، ذرا تھوڑا آگے چلیں پھر ہم۔ جی سر ٹرائی کرتی ہوں۔ سر الماضی یہ مبتدا ہو جائے گا شروع میں، جی اور اس کی تعریف آگے بیان ہوگی، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ جی تو جی ہوا اس کو ہم ضمیر فصل کہہ سکتے ہیں اور مبتدا بھی کر سکتے ہیں، آگے خبر کر کے مبتدا خبر کو پیچھے کے لیے خبر بنا سکتے ہیں۔ جی جی ماشاء اللہ۔ ہوا مبتدا، فعلن یہ نکیرہ موصوف، یا دلو یہ فعل، علی حرف جار، وقوع یہ مجرور، جار جی مجرور مل کر یہ یدلو کا ظرف لو ہوگا۔ پھر آگے سر ایک منٹ، یہ ٹچ ہو گیا مجھ سے، اور وہ فی الزمن السابق۔ ایک منٹ، نہیں سوری، وہ سر میرے سے سکرین ذرا ہو گئی۔ اچھا اچھا اچھا، المانی یہ بھی ہو جائے گا معرفہ پلس جار مجرور، یہ بھی موصوف ہو جائے گا۔ المانی موصوف فی حرف جار الزامن، نہیں سر، چلیں، آپ نے المانا میں جو میں نے آپ سے پوچھنا تھا وہ آپ صحیح بتا چکی ہیں۔ باقی ظاہر بات ہے تھوڑی بہت وہ تو کمی طالب علم میں رہتی ہے۔ ہاں، تو اصل میں یہ ہے کہ یہ وقوع المعنی میں جو معنی ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، اور وقوع مضاف ہے۔ جی سر، وہ نکیرہ پلس معرفہ آ گیا سر، وہ تھوڑی ہاں دیر بیٹھ کے عبارت بنا لوں تو پھر ذرا ہو جاتی ہے، ایک دم سے ایسے کنفیوژن ہو رہی ہے نا، ایک دم سے لیٹسٹ پڑھنے میں۔ چلے کوئی بات نہیں۔ تو اب اچھا یہ بتائیے پھر زمن سابق یہ کس کے متعلق ہے؟ میں ذرا اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ سابقہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو نہیں سابقہ یہ زمانے پھر زمن سابق ہے، یہ ظرف لغو ہے یا ظرف متعلق، یہ کس کے متعلق ہے؟ ظرف لغو تو ہوگا، کس کے متعلق بنے گا؟ یہ نا یہ سر اللہ وقوعی، سر وقوعی مصدر ہے نا، مضاف ہوگا، مصدر مضاف، تو اس کے متعلق ہو جائے گا نا، اس کے بہت متعلق کر کے پھر، بہت بہت خوب، بہت خوب، بہت زبردست کیونکہ جی۔ واقعہ ہونا ہے سابقہ زمانے میں، جی جی کام کا واقعہ ہونا، اس کے جی بہت متعلق خوب، ہوگا وقوعی بہت۔ مصدر کے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام سن رہے ہیں؟ علیکم۔ جی سن رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، اس میں نے بڑی اچھی محنت کی ہوئی ہے۔ بہت اعلیٰ۔ جی ماشاء اللہ جو ہے نا یہ ہاں بالکل، میں اللہ تو اس تبارک۔ کو معنی بتانے کے اس میں تھا کہ یار معنی بتاؤں گا میں، لیکن یہ تو جی انہوں نے تو پوری ترکیب بتا دی بھائی، زبردست، ماشاء اللہ۔ جی ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ انہوں نے بھی کچھ کورس کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ، جزاک جی اللہ محی الدین خیر۔ صاحب آپ کو سمجھ میں آئی ہے ترکیب؟ جی ہاں سر، مجھے سمجھ میں آئی۔ ماشاء اللہ جی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ مضارع کہتے ہیں کہ یہ مضارع ایسا فعل ہے کہ جو معنی پر دلالت کرے، ایسے معنی پر دلالت کرے کہ جو معنی زمانہ حاضر یا مستقبل میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم دوسری تقسیم کی طرف آتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ نسبت، فعل کی نسبت جو ہے وہ فاعل کی طرف، ماضی یا مضارع میں جو فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے،
اگر تو وہ معروف ہو تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، معلوم ہو تو معروف کہتے ہیں، اور اگر نسبت مجہول ہو تو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ تیسری تقسیم کیا ہے کہ فعل ماضی اور مضارع چاہے معروف ہوں یا مجہول ہوں، ان کی دو قسمیں مثبت اور منفی، یہ تیسری تقسیم آ گئی جی۔ چوتھی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ بھائی حروف اصلیہ کے عدد کے اعتبار سے، کہ حروف اصلیہ کا جو عدد ہیں وہ فعل میں جو ہوتے ہیں اس کی کتنی قسمیں، تو کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ پھر ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، مجرد اور مزید، یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی چار قسمیں ہیں، صحیح، معموز، معطل۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کو ہم نے 10 قسم بھی بنایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آ گئی اسم کی تقسیم آ گئی تھی۔ تو اسم کی جو تقسیم ہے وہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ جو سبق ہے ہمارا، کہتے ہیں الباب الاول فی الصیاغ، الباب الاول فی الصیاغ، سمجھ بات؟ یہ پہلا باب جو ہے نا یہ سیغوں کے بارے میں، یہ صیغ جو ہے یہ صیغے کی جمع ہے۔ صیغ کس کی جمع ہے؟ صیغے کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم ذرا یوں سمجھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم علم الصیغہ میں باقاعدہ ہم اسٹارٹ لے چکے ہیں۔ تو پہلا باب جو ہے یہ کس میں ہے؟ صیغوں کے بارے میں ہے۔ اور پہلے بھی آپ نے مقدمہ شاید اگر پڑھا ہوگا تو مقدمے میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بات واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ یہ جو رسالہ ہے نا، ایک مقدمہ اور 4 ابواب اور 1 خاتمے پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک مقدمہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ پہلے باب کو شروع کر رہے ہیں، یعنی ہماری جو کتاب ہے یہ ایک مقدمے، 4 ابواب اور 1 خاتمے پر مشتمل ہے۔ محی الدین صاحب میرے خیال میں آپ مائک میوٹ کر دیں، آپ کی طرف سے تھوڑی بہت کوئی ہوا وغیرہ کا جو ہے وہ آ رہا ہے جی ہاں۔ تو اب ہم جو ہے پہلے باب میں شروع ہو رہے ہیں، یعنی گویا کہ ہم نے 4 ابواب پڑھ لیے تو اس کے بعد ایک خاتمہ پڑھ لیا، تو یوں سمجھو کہ تقریباً ہمارے اندر کم از کم جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اندر 89% یا یوں کو 90% ہمیں صرف کے سارے مسائل یاد ہونے چاہیے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت مزہ بھی آئے گا اور آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی پیدا ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو الباب الاول ہے یہ پہلا باب ہے، فی الصیغ، صیغوں کے بارے میں ہے، وفی فصلان، اور اس میں 2 فصلیں ہیں۔ نمبر 1 تصاریف الافعال، افعال کی گردانیں، ٹھیک ہے جی، افعال کی گردانیں۔ نمبر 2 اسماء مشتقہ، کہ بھئی اسماء مشتقہ کی گردانیں، ٹھیک ہے جی۔ نیچے انہوں لکھ دیا، کہتے ہیں کہ یہ صیغ جو ہے نا یہ صیغے کی جمع ہے، واہی صورت الحاصلۃ، کہ جو صورت حاصل ہوتی ہے من ترتیب الحروف والحرکات والسکنات بطریق مخصوص، یعنی مخصوص طریقے پر حروف اور حرکات اور سکنات کو ترتیب دیا جائے تو اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں فعال، اب فا کو ہم نے پہلے رکھا، عین کو بعد میں رکھا، پھر لام کو بعد میں رکھا، اس کے بعد پھر ہم نے تینوں حروف کو فتح دے دیا، تو یہ جو ہے نا یہ ایک مخصوص شکل بن گئی۔ یعنی جو فعالہ کے وزن پر جو بھی لفظ آئے گا وہ صیغہ ہوگا، لیکن کس کا؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے نا آگے چل کر یہ بتا رہے ہیں جدول الصیغ، بھائی صیغوں کی جدول، بعض جو ہے صیغے کیا ہیں؟ افعال ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا اسماء ہوتے ہیں۔ پھر جو اسماء ہے نا، اسماء جو مشتقات ہیں وہ کتنے ہیں؟ فاعل، مفعول، تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلی، ظرف، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک اسم کی بات مکمل ہو گئی کہ اسماء مشتقہ صرف یہ ہیں، 6 ہیں۔ اس کے بعد جو افعال ہیں اس میں سے فعل ماضی، مضارع اور امر، یہ جو ہے یہ 3 آ گئے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم، یہ جو ماضی ہے نا
ماضی کی دو قسمیں معروف اور مجہول، پھر معروف کی دو قسمیں مثبت اور منفی، اس طریقے سے مجہول کی بھی دو قسمیں مثبت اور منفی۔ تو یوں فعل مضارع کی بھی دو قسمیں معروف مجہول، معروف کی دو قسمیں مثبت منفی، مجہول مثبت منفی۔ پھر یہ جو فعل مضارع ہے نا، یہ جو فعل مضارع ہے اس کی اور بھی ایک قسم ہے۔ کون سی قسم ہے؟ اس کی قسم ہے کہ یہ فعل مضارع کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجزوم ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ مؤکد بلام التاکید مع النونین ہوتا ہے، یعنی جو تاکید کو دو نون ہے نا اس کے ساتھ مؤکد ہوتا ہے، تاکید لائی جاتی ہے اس کی، اور ساتھ میں جو ہے نا کیا ہے لام بھی اس کے شروع میں لایا جاتا ہے۔ تو اب یہ آسان بات تھی، یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیا۔ اب ذرا ہم تھوڑا اس کی لغت کی طرف بھی چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا الباب الاول، آپ سب جانتے ہیں کہ باب کا جو عربی جو لفظ، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ۔ تو اس کا لغوی معنی ہے دروازہ۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ بحث جو ایک جنس سے متعلق وسائل و مباحث پر مشتمل ہو اس کو باب کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں ذرا بھائی، وہ بحث جو ایک جنس سے متعلق مسائل و مباحث، یعنی ایک جنس کے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ اور مباحث کو ذکر کیا جائے تو وہ ہوتا ہے باب۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا ہم اس کی جو ہے نا کیا ہے کہ مزید ڈیپ میں جائیں گے تو ہمارا تھوڑا ٹائم جو ہے نا وہ صرف ہوگا۔ ابھی آگے بھی جو ہے نا ہم نے کچھ پڑھنا ہے، اس حوالے سے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ کہ کسی نے اعتراض کرنے والے نے کہا کہ بھئی اس کو باب کیوں کہتے ہیں؟ باب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا۔ تو اس کا جواب دیا کہ بھئی باب جو ہے نا یہ معنی ہے دروازہ۔ جس طرح کسی عمارت میں داخلہ کے لیے جو ہے نا کیا ہوتا ہے دروازہ کی طرف جانا ہوتا ہے نا، یعنی کسی بھی عمارت میں آپ داخل ہوں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ دروازے سے داخل ہوں گے تو آپ عمارت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دروازے سے داخل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کبھی بھی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ جو باب ہے سب سے پہلے یعنی یہ دروازہ ہے۔ تو یوں سمجھو کہ بھئی اس کو آپ مین گیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ہم انٹر ہوئے ہیں، اس میں ہم داخل ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں یعنی جتنا ہو سکے ہم جتنی توجہ کریں گے تو اتنی چیزیں ہم سمیٹیں گے، اور اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر بہت ساری چیزیں ہم سے کیا ہو جائیں گی، تھوڑی مس ہو جائیں گی۔ اور جب مس ہو جاتی ہیں تو پھر انسان تھوڑا یوں سمجھو کہ اپنے آپ کو کوستا بھی رہتا ہے، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اس میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ طالب علم عجیب کشم و کش کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ توجہ سے ذرا سنیے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ اچھا جی، اب یہ ہے الدرس الرابع، چوتھا سبق ہے الفصل الاول فی تصاریف الافعال۔ پہلا فصل جو ہے یہ افعال کی گردانوں کے بارے میں ہے، افعال کی گردانوں کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، افعال کی گردانوں کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ذرا فصل کو۔ ویسے فصل جو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی تقریباً یہ باب کی مانند ہے، باب کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں فصل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایک باب میں یعنی ایک جو بحثیں ذکر کی گئی ہوتی ہیں نا وہ آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو فصل اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ملتی جلتی بحثیں ہیں نا ان کو تھوڑا آگے پیچھے کیا جائے، ان کے درمیان میں فرق ڈالا جائے۔ تو فصل بمعنی فاصل، فصل کا لغوی معنی ہوتا ہے جدا کرنا، اور اصطلاح میں وہ چیزوں یعنی کہتے ہیں دو چیزوں میں سے ایک بیان سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ دوسری بحث شروع کی جائے، یعنی دوسرے کے بیان کو شروع کی جائے یا دوسری بحث شروع کی جائے، اس کو کہتے ہیں فصل۔ یعنی دو جو ملتی جلتی بحثیں ہوتی ہیں نا ان کو فصل میں اس لیے ذکر کیا جاتا ہے، ان کے فصلیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ
وہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. اور اگر ایک بات دوسری بات میں ذکر کی جائے تو پھر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا اور پھر طالب علم کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں کہ فعل ماضی جو معروف ہے نا، یعنی الفعل الماضی معروف، یہ کون بتائے گا کہ الفعل، یہ تو آ گیا، اس پر ضمہ آ گیا. تو آگے جو ہے یہ ہمیں عبد الرحمن بتائیں گی کہ کیا جو ماضی ہے اس پر ضمہ آئے گا، کسرہ آئے گا، یا پیش آئے گا، یا فتح آئے گی. ہاں جی سر، اس کو الماضی کسرہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے کیونکہ اسم منقوس یا مکسور، اور یہ منقوص نہیں یاد، منقوس ہے نا. منقوص. ہاں جی. ٹھیک ہے، تو موسیٰ. آگے المعروف ہے یا المعروفہ؟ ماضی معروف، تو سر المعروف ہو ہی آئے گا، الفعل الماضی معروف. کیوں؟ معروف ہو، فعل ماضی معروف. سر یہ مبتدا بن جائے گا پورا کہ نہیں؟ ہاں، الفعل الماضی المعروف یہ کیونکہ اس مبتدا کا بن جائے ٹائٹل گا. ہے جی. ہاں ٹھیک ہے جی، انڈر لائن جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا. یاتی من الثلاثی المجرد علی ثلاثت اوزان، یہ یاتی من الثلاثی المجرد علی ثلاثت اوزان جو ہے نا، یہ سارے کا سارا اس کی یہ خبر بن ساری جائے گا. جی. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو کیا معنی بنے گا کہ ثلاثی جو فعل ماضی معروف ہے نا، یہ جو ثلاثی مجرد کی جو فعل ماضی معروف ہے یہ 3 وزنوں پر آتی ہے. یعنی ثلاثی مجرد کی جو ماضی ہے اس کے 3 وزن ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 فعلا، ٹھیک ہے جی. نمبر 2 فاعلا. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے سمجھ رہے ہیں؟ محی الدین صاحب. جی 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 میں سمجھ رہا. جی 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 محی الدین صاحب توجہ ہے. جی جی عابد استاد محترم، جی جی جی. جی جی ٹھیک ہے. تو اب دیکھو ذرا کہ اس کے جو ہے 3 اوزان ہیں. اس کے کتنے اوزان ہیں؟ 3 اوزان ہیں. ٹھیک ہے نا جی. فعلا ضربہ کی مثل ہے، اور فعیلا سامعہ کی مثل ہے، فعولا کارما کی مثل ہے. تو ویسے اگر دیکھا جائے نا کہ یہ جو ثلاثی مجرد ہے نا، ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں وہ آگے چل کر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی جو ہے یہ پہلے ہم اس کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ جو فعل ماضی ہے اس کے 3 اوزان ہیں. ٹھیک ہے جی. فعلا، فاعلا اور فعولا. کہتے ہیں کہ اگر فعل ماضی معلوم مفتوح العین ہو، یہ مفتوح العین ہے نا، پہلے ہم اس کو پکڑتے ہیں. فعل ماضی مفتوح العین ہو تو اس کا جو مضارع ہے نا وہ 3 وزنوں پر آ سکتا ہے. 3 وزنوں پر آ سکتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، نیچے آ جائیں. کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر فعل ماضی مفتوح العین ہو فعلا تو اس کا مضارع 3 وزنوں پر آ سکتا ہے. کیسے؟ یعنی اس کے عین کلمے کو کسرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ یفعلو. کہتے ہیں تارتن کبھی، یاتی من فعلا، کبھی کبھی فعلا سے مضارع یفعلو کے وزن پر آتا ہے، ضربا یضربو کی مثل. یعنی جو ماضی مفتوح العین ہے اس کا مضارع 3 وزنوں پر آ سکتا ہے. یعنی اس کو عین کلمے کو کبھی کسرہ ہوگا، کبھی فتح ہوگا، اور کبھی جو ہے ضمہ ہوگا. اب دیکھو کہ ماضی ہو فعلا اور اس کا مضارع مکسور العین ہو تو یہ آ جائے گا ضربا یضربو کی مثل. اور کبھی کبھی جو ہے نا یہ آتا ہے فعلا سے، یعنی فعلا ماضی ہو تو اس کا مضارع کبھی کبھی یفعلو کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے ناصرہ ینصرو. اور کبھی جو ہے فعلا کی جو ماضی ہے وہ یفعلو کے، اس کا جو مضارع ہے یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے فتح یفتحو. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ بات یاد رکھ لیں. دوبارہ میں قاعدہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر ماضی مفتوح العین ہو تو اس کا مضارع معلوم
تینوں وزنوں پر آ سکتا ہے، یعنی مضارع مکسور العین بھی آ سکتا ہے جیسے ضربہ سے یضربو، اور مضارع مفتوح العین بھی آ سکتا ہے جیسے فتح یفتح، اور مضارع مضموم العین بھی آ سکتا ہے جیسے ناصارہ سے ینصرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ بیان کریں گے محی الدین صاحب؟ جی سر، پہلے ماضی جو ہے ہاں اس کی آپ نے سوری 3 اقسام بتائی ہیں سیغے کی، جی کہ اس کا جو بیچ والا کلمہ حرف ہے، یعنی کہ جس کو عین کلمہ کہتے ہیں، جی ہاں وہ اس پر فتحہ بھی آ سکتا ہے، اس پر جو ہے کسرہ بھی آ سکتا ہے، ایک پہ فتحہ آتا ہے، دوسرے پہ کسرہ، اور تیسرے پہ جو ہے ہاں وہ ضم ہوتا ہے۔ جو فتحہ والا ہے اس کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو اس کے مضارع میں تینوں صورتوں میں اس کا مضارع بن سکتا ہے، ہاں وہ کسرہ سے بھی بن سکتا ہے، ضمہ سے بھی، اور فتحہ سے بھی بن سکتا ہے، جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہو جیسے گیا۔ ضرب یضرب، نصر ینصر، ہاں اور فتح یفتح۔ جی ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، بہت کلیئر ہو گیا جی۔ آگے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ڈاکٹر صاحب نے کچھ سمجھا؟ جی حضرت، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں بلکہ اچھا اچھا، جی ڈیفائن کر بالکل پائیں گے؟ سمجھ رہا ہوں۔ اچھا جی، اصل میں آگے پچھلے چلتے ہیں۔ سبق میں رہ گئے تھے نا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا میں پیچھے ہوں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں اس کو، کہ آپ اچھا نے ٹھیک، یہ جو فعل مضارع کی جو ہے نا وہ بتانے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ، جی ہاں جی فعل ہاں، ماضی کا بتایا، اب مضارع کا ہو رہا ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھئی جو فاعلہ ماضی ہے نا، فاعلہ ماضی کا جو مضارع ہے نا وہ 2 طرح سے آتا ہے، یعنی اس کا یعنی ماضی اگر مکسور العین ہو تو اس کا مضارع مفتوح العین بھی آتا ہے اور مکسور العین بھی آتا ہے، لیکن مضموم العین نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے سے پھر دیکھو، ماضی کیا ہو، مکسور العین ہو اور مضارع مفتوح العین ہو، اس کی مثال دیتے ہیں جیسے سامعہ سے یسمع ہو۔ اور ماضی کیا ہو، مکسور العین ہو، اور وہ جو ہے، ایک منٹ اچھا جی، تو ہماری جو بات ہے وہ یہاں چل رہی تھی کہ اگر ماضی مکسور العین ہو، اگر ماضی کیا ہو، مکسور العین ہو، تو پھر اس کا جو مضارع ہے وہ 2 طرح سے آتا ہے، یعنی مفتوح العین بھی آتا ہے اور مکسور العین بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر تو ہو ماضی کیا، مضموم العین، تو اس کا جو مضارع ہے نا وہ صرف اور صرف ایک آتا ہے، یعنی مضموم العین ہی آتا ہے۔
تو اب اگر آپ اوپر غور کریں گے کہ بھئی ماضی کے وزن ہیں 3، ٹھیک ہے جی، فعال، فعیل اور فعولا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب یہ جو فعال ہے نا، اسی طریقے سے جو مضارع ہے اس کے بھی 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ ملائیں گے فعالہ کے ساتھ 3 ملائیں، آپ نے فعالہ کے ساتھ 3 ملائے تو یہ بن گیا فعالہ یفعلو، فعالہ یفعلو، فعالہ یفعلو، 3 بن گئے۔ تو اسی طریقے سے فاعلہ کے ساتھ بھی 3 ملائیں تو یہ بن جائے گا فاعلہ یفعلو، فاعلہ یفعلو، فاعلہ یفعلو، اور فاعلہ کے ساتھ بھی اگر آپ 3 ملائیں گے تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ یہ 9 بن جائیں گے۔ یعنی ثلاثی مجرد کے ابواب میں جو عقلی احتمالات ہیں، عقلی احتمالات 9 ہیں، ٹھیک ہے جی، عقلی احتمالات کتنے ہیں؟ 9 ہیں، لیکن ان میں سے جو ہے نا وہ 6 جو ہیں وہ 6 قانون کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 6 کتنے ہیں؟ قانون کے مطابق ہیں، تو باقی جو 3 ہیں وہ شاذ ہیں، وہ شاذ باب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے نا آپ یہ بات سمجھ گئے کہ بھئی وہ 3 ابواب جو ہیں وہ کیوں شاذ ہیں؟ اس لیے کہ وہ زبان پر ثقیل ہو جاتے ہیں، اور جو کلمہ زبان پر ثقیل ہو جائے وہ فصاحت کے خلاف ہوتا ہے، اور کلام عرب چونکہ فصیح زبان ہے تو لہٰذا اس میں ایسے کلمے کی گنجائش ہی نہیں ہے جو غیر فصیح ہو۔ جو فصیح ہوتا ہے اس میں جو ہے نا گنجائش ہوتا ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور جو فصیح نہیں ہوتا تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کل عقلی احتمالات جو ہے نا وہ 6 بنے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں گے کثیر الاستعمال جو ہے نا وہ باب پہلے 3 ہیں، یعنی پہلے 3 کون سے؟ بلکہ 4 ہیں باب، 5واں باب جو ہے نا وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس کے بہت کم ابواب ہیں، اور اس طریقے سے 6 باب کے جو ابواب ہیں وہ بھی بہت کم ہیں، کیونکہ وہ قدر مشکل ہے تھوڑا بہت۔ تو پھر کسی نے اعتراض کیا کہ بھئی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی 6 احتمال تھے نا، 9 احتمال تھے، 9 احتمالات میں سے آپ نے 3 احتمالات کو نکال دیا۔ پہلا احتمال آپ نے کیا نکالا کہ اگر ماضی مکسور العین ہو تو اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مضارع جو ہے وہ 2 آتا ہے، نمبر 1 مفتوح العین، نمبر 2 مکسور العین، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر مضارع کیا ہو، اگر ماضی ہو مضموم العین تو اس کا جو مضارع ہے وہ صرف مضموم العین آتا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ جی بھائی یہ جو آپ نے 3 جو نکالے ہیں نا، 3 میں سے جو 2 باب ہیں نا، ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ ماضی ہے مکسور العین، ماضی کیا ہے؟ مکسور العین، اور اس کا جو مضارع ہے نا وہ آیا ہے مضموم العین۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو فاضلہ یفضلو، فاضلہ یفضلو، آپ غور کریں گے، آپ اگر غور کریں گے تو یہ جو فاعلہ ہے، یہ دیکھیں یہ فاعلہ جو ہے اس کا مضارع معلوم صرف مفتوح العین اور مکسور العین آتا ہے، لیکن مضموم العین یہاں پر نہیں ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ محی الدین صاحب، ڈاکٹر صاحب، جی صاحب اعتراض سمجھ میں آیا؟ جی سر، جی بالکل جی سفیان صاحب جی، الحمدللہ حضرت، اصل میں 9 احتمال بننا چاہیے تھا، اگر 3 سے ڈیوائڈ کرے تو تم اگر بنا رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ صرف 6 تو 6 بنائے تو 3 کو شاذ کر دیے، فعیلہ یفعلو، فعولا یفعلو اور فعولا یفعلو کو۔ جی، لیکن اب اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ بھائی تم کہتے ہو کہ بھائی یہ 3 نہیں آتے، حالانکہ وہ مثال دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو فاضلہ، یہ ماضی آ گئی فاعلہ، ٹھیک ہے جی، ماضی کیا آ گئی؟ فاعلہ آ گئی، اور مضارع اس کا آ گیا یفعلو، یفضلو، مضارع کیا آ گیا؟ یفضلو، یفضلو آ گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی سائیں سن رہا ہوں۔
تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ ارے ہاں جی ہاں. اچھا جی ٹھیک ہے. جی ام عبد الرحمان جی سر. اعتراض سمجھ میں آیا؟ سر نہیں، مجھے یہ لاسٹ آپ نے جو بتایا سمجھ نہیں آ رہا. فاعلہ جو یفعلو فاضلہ سے آپ جو کنسرن کر رہے ہیں. ہاں جی اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ماضی اگر مکسور العین ہو تو مضارع صرف اس کا دو وزنوں پر آ سکتا ہے. یعنی مفتوح العین بھی آ سکتا ہے، مکسور العین بھی آ سکتا ہے، لیکن مضموم العین نہیں آ سکتا. جی جی سر، اب کلیئر ہو گیا. ہاں تو اب اعتراض کرنے والے نے کہا کہ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ ماضی مکسور العین ہے، مضارع مضموم العین آتا ہے، جیسے فاضلہ یفضلو. جی سفیان صاحب جی حضرت. آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے. نہیں حضرت وہی بولنے کو ریس کرا تھا ہاں کہ یہ وزن پہ آتا بول کے اعتراض کرنے والے دلیل دی ان کی. ہاں اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہے نا، اب ہم اس کا جواب دیں گے. جی حضرت بالکل. اسی طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ جو ماضی مضموم العین ہو تو اس کا جو مضارع ہے وہ صرف مضموم العین آتا ہے، یعنی مفتوح العین بھی نہیں آتا، مکسور العین بھی نہیں آتا. تو اعتراض کرنے والے نے کہا کہ کادا یا کادو، یہ کادا اصل میں کاوودا تھا، اور اس کا مضارع جو ہے نا یک ودو آتا ہے. تو دیکھو فاولا کا جو مضارع ہے وہ یفعلو آ گیا، یعنی مفتوح العین آ گیا. ٹھیک ہے جی. بالکل بالکل تو حضرت. اب ذرا اس کا جواب، ٹھیک ہے جی، اس کا جواب یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے جواب تو کئی طرح سے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کہ یہ جو آپ نے بیان کی ہے نا باب، کون سے؟ نمبر 1 فاعلہ یفعلو یعنی فاضلہ یفضلو، نمبر 2 فاعلہ یفعلو یعنی کاد یکادو. کہتے ہیں کہ یہ جو ابواب ہے نا، یہ در حقیقت مستقل کوئی ابواب نہیں ہے، مستقل کوئی ابواب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ جمہور کے نزدیک یہ تداخل کے قبیل سے ہیں. تداخل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تداخل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے میں داخل ہونا. تو یہاں تداخل کا مطلب یہ ہے کہ ایک باب کی ماضی لے کر، ایک باب کے ہم نے ماضی لی، ٹھیک ہے جی، اور جی دوسرے باب کے مضارع کے ساتھ ملا دینا، ہم نے ملا دیا، یعنی ایک بالکل. باب کو ہم نے دوسرے میں داخل کر دیا. یعنی یہ مستقل کوئی ابواب نہیں ہے، کہ اگر مستقل کوئی ابواب ہوتے تو پھر آپ کا اعتراض بنتا تھا. یہ مستقل ابواب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ تداخل کی صورت میں لائے گئے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ آئے گئے، لیکن در حقیقت میں یہ کوئی مستقل ابواب نہیں ہے. اگر مستقل ابواب ہوتے تو پھر آپ کا اعتراض بن سکتا تھا. ٹھیک ہے جی. جی حضرت ابھی جو ہے نا یہ بالکل. زیادہ ہم اس کے ڈیپ میں نہیں جاتے، یہاں تک یہی کافی، اتنا کافی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ اعتراض اور جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 یہ آ گیا کہ یہ مستقل ابواب نہیں ہے، یہ کہیں بھی چینج ہو سکتا ہے. ہاں ہم نے تداخل کے لحاظ سے کیا. جی محی الدین صاحب بھی صحیح. سمجھ گئے ہوں گے. جی سر. تو اب ہم آگے چلتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے نا جی، کچھ آگے ٹھیک سبق ہے. میں ہمارا آگے ہو جائے، یعنی اتنا یہ کافی ہے. ویسے اس میں اس کی یکسبو ڈیپ کس میں وزن پہ ہے؟ ہیں جی. یکسبو کس وزن پہ ہے؟ جی یہ یکسبو لکھا ہوا ہے، سامیہ تو یس موصول آتے ہیں نا. ہاں تو اب یہ جو ہے نا وہ کیونکہ یہ شروع سے آپ لیکچر سنیں گے نا تو یہ سارا آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گا. کل آپ ریکارڈنگ اچھی طریقے سے سن لیجئے گا. اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ماضی مجہول ہے نا، یہ ہمارا سے یہ ثلاثی مجرد سے جو ماضی مجہول ہے ہمیشہ فعلا کے وزن پر آتا ہے. بس ماضی ہمیشہ فعلا کے وزن پر ہوگی، اور مضارع مجہول جو ہے وہ یفعلو کے وزن پر ہوگا فقط. کہتے ہیں فتحصلت من هذا البیان للثلاثی المجرد. ہاں تو ہمیں یہ بتائیں گی، ام عبد الرحمان بتائیں گی کہ یہ ستۃ ابواب یا ستۃ ابواب ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ جی ام عبد الرحمان سن رہی ہیں؟ جی سر. جی جی. تو یہ ترکیب میں کیا واقع ہوں گے؟ ستۃ ابواب. کیوں؟ سر پیچھے ثلاثی مجرد 7 ابواب ہیں. سر یہاں یہ ممیز تمیز میں میرا ابواب بن آئے گا نا، تمیز ممیز اور تمیز
یہ جو فتح حصلت ہے نا، فتح حصلت کا معنی کیا بن جائے گا، میں معنی کرتا ہوں پھر آپ سمجھیں گے. کہتے ہیں اور مضارع مجہول جو ہے نا وہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے فقط. جی تو حاصل ہو گیا اس بیان سے، یعنی جو اوپر گزرا، یہ جو اوپر گزرا نا، یہ پیچھے جو گزرا یہ مضارع مجہول، یا یوں کہو کہ بھئی جو اوپر کا حساب کتاب گزرا، تو کہتے ہیں حاصل ہو گیا اس بیان سے ثلاثی، حاصل ہو گئے اس بیان سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. 6 ابواب ہیں. تو جی. اب کیا بنے گا؟ رفع آئے گی ہاں رفع تو آئے گا، کس وجہ سے آئے گا؟ یہ تو فائل کی وجہ سے. فصحت کے جو ہے نا، فصحت کا یہ فائل بن رہا ہے. جی پیچھے وہ آ رہا ہے ہاں، سیل. ٹھیک ہو گیا جی. جی تو سر. یہ اصل میں عبارت یوں بنے گی، فتحصلت ستۃ ابواب من هذا البیان للثلاثی المجردی. چلے جی آگے چلتے ہیں. فسوف نذکر صیغ الافعال والمشتقات اولا. تو ان قریب ہم افعال اور مشتقات کے سیغے پہلے ذکر کریں گے. والابواب بالتفصیل ثانیاً. اور جو ابواب ہیں، یہ جو ماضی یہ بتایا کہ بھائی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں، ان کو ہم جو ہے نا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے دوسری مرتبہ. یعنی پہلا ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمارا مقصد ہے افعال کے سیغے بیان کرنا، مشتقات کے سیغے بیان کرنا. اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم تفصیل کے ساتھ دوسری مرتبہ ان کے ابواب کو ہم ذکر کریں گے. تو یہ الفعل الماضی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہم کل ذرا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارا جو ہے نا وہ علم النحو کا بھی سبق ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے. یہاں سے ہمارا سبق ہوگا الدرس الرابع. یہ ہمارا چوتھا سبق جو ہوگا وہ ہوگا کل ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی ڈاکٹر صاحب اس کو آپ نے یہ جو پڑھا تو آپ نے کچھ حد تک سمجھا اس کو؟ جی سائیں میں سمجھا ہوں کافی حد تک. اب اس کے اندر جو آپ نے لاسٹ جو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ تھا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہو گئے، ہاں اور ان 6 باب کے بعد اب جو بتائیں گے وہ مشتقات کے صلے بیان کیے جائیں گے، صیغے. اور اس افعال کے کے بعد جو سیغے. ہے سارے ہاں افعال اور مشتقات یہ آپ ابھی بتا رہے تھے نا، جی تو جی جی ان کے صیغے بیان کریں گے. اور نیکسٹ جو چیپٹر آئے گا اس کے اندر ان کے ابواب کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ تبارک. انشاءاللہ. جی ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں ذرا. کہتے ہیں فصل عمل افعال. اب یہ افعال عاملہ کا بیان ہے. جاننا چاہیے کہ کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو عمل نہ کرتا ہو. تو یہاں سے ہمیں ایک بات کا پتہ چل گیا. کیا پتہ چلا؟ کہ بھئی کوئی اسم ایسا بھی ہوگا جو عمل نہیں کرتا ہوگا، اور کوئی حرف ایسا بھی ہوگا جو عمل نہیں کرتا ہوگا. ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو انہوں نے جی کہا نا کہ بھئی یہ دیکھو، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی جاننا چاہیے کہ کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو عمل نہ کرتا ہو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل جو ہے، فعل تو کوئی غیر عامل نہیں. اب ذرا در جو اسم ہے نا اس میں ڈاؤٹ پڑ گیا کہ بعض اسماء عامل ہیں، بعض اسماء عامل نہیں ہیں. یعنی بعض اسماء خود معمول ہے، اور جو حروف ہیں وہ بھی کچھ عامل ہیں کچھ غیر عامل ہیں. تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ غور کیجئے گا کہ جب بھی کوئی مصنف کوئی بات کرتا ہے، جیسے کہا نا کہ بھئی جاننا چاہیے کہ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہے، یعنی جاننا چاہیے کہ کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جو عمل نہ کرتا ہو. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ من کل الوجوہ جتنے افعال ہیں وہ سارے کے سارے عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور عمل کے اعتبار سے فعل 2 طرح کا ہوتا ہے، معروف اور مجہول. پھر فعل معروف کی 2 قسمیں ہیں، لازم اور متعدی. فعل معروف کا لازم ہو یا متعدی، فاعل کو رفع کرتا ہے، جیسے قام زید ضرب عمرو. اور فعل متعدی 6 اسم کو نصب کرتا ہے، اور وہ 6 اسم یہ ہیں. یعنی یہ جو انہوں نے کہا نا کہ فعل متعدی 6 اسم کو نصب کرتا ہے، در حقیقت یہ یہاں سے
اس سے غلطی لاحق ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں وہ غلطی لاحق ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو کہ یہ جو لازم جو لازم ہے نا، یہ لازم چاہے فعل لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 6 اسما کو نصب دیتا ہے. میں آپ کو دوسری سائڈ لے کر جاتا ہوں تاکہ آپ کا جو ہے نا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. یہاں پر اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے مسٹیک ہو گئی ہے، لہٰذا ہم ذرا تھوڑا اس کو اوپر لے چلتے ہیں. جی ام عبد الرحمن صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ کیا فعل لازمی جو ہے وہ مفعول مطلق کو نصب نہیں دیتا؟ جی سر دیتا ہے. ہاں، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہر ہے. فعل مفعول کو رفع نصب دے گا اور فاعل ہاں کو رفع دے گا. ہاں دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہے اور فعل متعدی 6 اسم کو نصب کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ فعل لازمی پہ عمل نہیں کرتا تو ان سے تسمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی سر، یہ لازم کا بھی تو وہی ہوگا نا، لازم بھی تو اس کو دے گا نصب. ہاں چلیں اب ذرا یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھا ہے، اس کو آپ دیکھیں ذرا. یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ صاحب ناہمیر نے لکھا ہے، تو میں نے صرف اس کی ترجمانی کی ہے. یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں فعل معروف چاہے لازمی ہو یا فعل متعدی ہو، وہ فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 6 اسما کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ نظر آ رہا ہے یہ غلام محی الدین صاحب؟ نظر آ رہا ہے سر. ہاں تو ابھی دیکھو کہ وہاں پر اس نے کیا لکھا تھا. اس نے لکھا ہے کہ اور فعل متعدی 6 اسم کو نصب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. فعل لازمی کے بارے میں اس نے نہیں لکھا، حالانکہ فعل لازمی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ 6 اسم کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم یہ ذرا یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ فعل معروف چاہے فعل لازمی ہو یا فعل متعدی، وہ فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 6 اسما کو نصب دیتا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے. یعنی فعل لازمی مفعول آواز نہیں آ رہی حضرت. آواز میری کٹ رہی ہے سب کی طرف؟ نہیں حضرت برابر آ رہی ہے. کو کٹ ہو کے آئیے بولے. ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں کچھ نیٹ کا پرابلم نہ ہو شاید. یہ دونوں لیفٹ ہو گئے. ہاں تو اچھا جی ابھی چلتے ہیں ذرا. یہ دیکھیں یہ مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے، مفعول معو کو نصب دیتا ہے، مفعول لہو کو نصب دیتا ہے، حال کو نصب دیتا ہے. یعنی فعل لازمی یا فعل کیا کہتے ہیں اس کو متعدی، وہ ان 6 اسما کو نصب ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی رہی بات یہ، اور اس کے بعد یہ تمیز بھی بتا دی انہوں نے. ٹھیک ہے جی. اب 6 گنا رہے ہیں. کہتے ہیں مفعول مطلق فعل معروف، فعل لازمی ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 6 اسما میں سے مفعول مطلق کو نصب دے. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو قام زید قیامن. اب یہ فعل لازمی کی مثال ہے. دیکھو کہ فعل لازمی نے مفعول مطلق کو نصب دے دیا. اگر اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں اگر اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل لازمی مفعول بے کو نصب اور مفعول مطلق کو نصب نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلیں. یہ فعل متعدی کی مثال جیسے کیا ہے؟ یہ فعل متعدی ہے ضرب زید ضربا. اچھا جی. مفعول فی، فعل معروف فعل لازمی ہو یا فعل متعدی، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 6 اسما میں سے مفعول فی کو نصب دے. اس کی مثال دیتے ہیں جلست فوق کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فعل متعدی کی مثال ہے ضربت یوما جمعہ، میں نے زید کو مارا جمعے والے دن. اچھا جی. مفعول فی، مفعول معو، یعنی اس میں مفعول معو کی مثال فعل معروف فعل لازمی ہو یا فعل متعدی، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 6 اسما میں سے مفعول معو کو نصب دے. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے جاء البرد والجبات، آئی ٹھنڈ جبوں کے ساتھ. اس کے بعد مفعول لو، فعل معروف چاہے فعل لازمی ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 6 اسما میں سے مفعول لو کو نصب دے. اس کی مثال دیتے ہیں قم تو اکراما لزید. اب یہ فعل لازمی کی مثال. متعدی کی مثال جیسے ضربت تعذیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے. حال، فعل معروف فعل لازمی ہو یا فعل متعدی، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 6 اسما میں سے حال کو نصب دیتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے جاء زید راکبا، زید سوار ہو کر آیا. یہ فعل لازمی کی مثال. متعدی کی مثال ہے ضربت زیدا مشدودا، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا.
اب تمیز فعل معروف فعل لازمی ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 6 اسما میں سے تمیز کو نصب دے، لیکن تمیز کو نصب اس وقت دے گا جب فعل کی نسبت جو فاعل کی طرف ہے نا اس میں ابہام ہو، جیسے تاب زید نفسن، زید خوش ہوا، بھائی تاب زید زید خوش ہوا، تو اب ظاہر بات ہے اس میں ابہام ہے، فعل کی نسبت جو اس کی طرف کی زید کی طرف کی کہہ رہی ہے نا، بالفرض میں آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ میں خوش ہوں آج، تو ہم پوچھتے ہیں نا کہ بھئی آپ کس وجہ سے خوش ہیں، آپ جو ہے نا کہ بھئی کون سے کیا آپ کو خوشی ملی آج کہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ خوش ہیں، تو وہ آگے سے بتاتا ہے کہ مجھے جو ہے نا میری لاٹری لگی ہے، یا جو ہے نا میرے لیے فلاں مسئلہ ہے اس وجہ سے۔ جی محی الدین صاحب۔ اس میں ایک بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو فعل متعدی اور فعل لازم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ 6 اسما کو نصب دیتا ہے، لیکن اس میں کیوں سر مفعول بہ جو ہے وہ کیوں نہیں ایڈ ہے، جس کو لازم تو نہیں لیکن متعدی اس کو نصب دے گا، وہ ایڈ نہیں ہے؟ اس کتاب کے حوالے سے بات کروں سر۔ وہ اب آگے آ رہا ہے، وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ ہاں اب دیکھو ذرا نوٹ، یہ یاد رہے کہ فعل متعدی فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مذکورہ 6 اسماء کو بھی نصب دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے۔ آپ کی بات آ گئی؟ جی سر، جی آگے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے جی۔ جیسے ضرب زید امرن، اب دیکھو جب کہ فعل لازمی کے لیے مفعول بہ آتا ہی نہیں، اس لیے فعل لازم مفعول بہ کو نصب نہیں دے گا۔ ٹھیک سر، کلیئر ہو جی گیا۔ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ جی بالکل سر۔ جی ام عبد الرحمان صاحبہ۔ جی سر سمجھ آ گئی، جیسا کہ ہاں اب کام زیدن میں فعل اور فاعل آ گیا نا، تو مفعول ہے ہی نہیں تو پھر نصب کیسے آئے گا؟ ہاں یہ تو آج کا سبق تھا، یہاں پر آج کا سبق آپ کا جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا، مکمل بھی ہو گیا۔ تو مزید انشاءاللہ ہم کل ملیں گے، جو ہے نا ایسی کوئی بات کہ جو اگر آپ پوچھنا